اچھا، لیکچر 5 ویک 5 لیکچر 1 بیسیکلی ہم اس میں ماڈلز آف ایبنارمیلٹی اسٹارٹ کریں گے. اچھا، ماڈل آف ایبنارمیلٹی ڈسکس کرنے سے پہلے جو ہے نا ہم ایک کیس اسٹڈی ڈسکس کر لیتے ہیں فلپ بیرمن کا، جو کہ ایک 25 ایئر اولڈ سنگل ان امپلائڈ ہے اینڈ ہی واز اے فارمر کاپی ایڈیٹر فار اے لارج پبلیکیشن ہاؤس. ٹھیک ہے، یہ اس کا پہلے یہ اس میں کام کرتا تھا ایز اے ایڈیٹر ایک پبلش ہاؤس میں. He had been hospitalized after a suicide attempt in which he deeply gashed his wrist with a razor blade. ٹھیک ہے. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ وہ جو ہے ملٹیپل ٹائم ہاسپٹلائز بھی ہوا تھا. ٹھیک ہے، جس میں ہاسپٹلائزیشن اس وجہ سے ہوئی تھی کہ اس نے سوسائڈ اٹیمپٹ کیا تھا، اور اس سوسائڈ اٹیمپٹ میں جو ہے نا اس نے اپنا جو ہاتھ ہے وہ ریزر بلیڈ سے کاٹ دیا تھا. ٹھیک ہے، جس کی وجہ سے اسے ہاسپٹلائزیشن کی ضرورت پڑ گئی تھی. ہی ڈسکرائب، اس نے تھراپسٹ کو کیا ڈسکرائب کیا؟ ہاؤ ہی بیڈ sat on the bathroom floor and watched the blood drip on the bath tube for some time before he contacted his father for help. بیسیکلی وہ سین سارا جو ہے یہ اپنے تھراپسٹ کو ڈسکرائب کر رہا تھا کہ کیسے جیسی اس نے جو ہے وہ بلیڈ سے اپنا ہاتھ کاٹ دیا تھا، اور جو بلیڈ کاٹنے کے بعد وہ باتھ روم فلور پہ جا کے جو ہے بیٹھ گیا تھا، اور وہ اپنے جو بلڈ ڈرپس اس کے ہاتھ سے جو فلور باہر ٹیوب میں گر گئے تھے وہ اسے دیکھ رہا تھا یا نوٹ کر رہا تھا. اینڈ اس کے بعد جا کے جو ہے نا اس نے اپنے فادر کو جا کے کانٹیکٹ کیا فار ہیلپ، جو کہ کام پہ تھے. ٹھیک ہے. He and his father went to the hospital emergency. اس کے بعد کیا ہوا، وہ اور اس کے فادر جو ہے ہاسپٹل ایمرجنسی روم چلے گئے تھے ٹو ہیو اے گیش اسٹچ. جو زخم بلیڈ کی وجہ سے جو زخم آئے تھے اسے جا کے جو ہے نا اسٹچ کر دیا تھا ہاسپٹل میں. بٹ ہی کنوینسڈ ہمسیلف اینڈ دا ہاسپٹل فزیشین، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم اس نے اپنے آپ کو کنوینس کر دیا تھا اور ہاسپٹل فزیشین کو دیٹ اسے ہاسپٹلائزیشن یا ایڈمٹ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اگلے دن جب اس کے فادر نے سجیسٹ کیا دیٹ اف ہی نیڈڈ اینی ہیلپ، دیٹ اسے کسی ہیلپ کی ضرورت ہے یا نہیں، ہی knocked his door to the floor and angrily stormed to his room. In which he was calm again, he allowed his father to take him back to the hospital. ٹھیک ہے. اچھا، نیکسٹ ڈے جب اس کے فادر نے اس سے پوچھا کہ اسے کسی ہیلپ کی ضرورت ہے تو اس نے کیا کیا، وہ ڈنر ٹیبل سے جا کے اٹھ گیا اور غصے سے جا کے اپنے روم چلا گیا. جب وہاں پہ جا کے جو ہے اس کی حالت تھوڑی سی کام ڈاؤن ہو گئی، ریلیکس ہو گئی، تو اس نے اپنے فادر کو الاؤ کیا کہ وہ اسے ہاسپٹل دوبارہ لے جائے. ٹھیک ہے. اچھا، دا امیڈیٹ پریسیپیٹنٹ فار ہز سوسائڈ اٹیمپٹ. امیڈیٹ پریسیپیٹنٹ اسے ہم کہتے ہیں جس کی وجہ سے ہم ایک بیہیویئر کے لیے موٹیویٹ ہوئے ہے، پرون ہوئے ہو. تو یہاں پہ جو اس کے سوسائڈ اٹیمپٹ کے لیے پریسیپیٹیٹنگ فیکٹر جو تھا وہ یہ تھا دیٹ ہی ہیڈ رن انٹو ون ہاف ہز former girlfriend with her new boyfriend. The patient stated that they had a drink together, but all the while he was with him, he couldn't help thinking that they were dying to run off and jump in bed. ٹھیک ہے. مین ریزن اس کے سوسائڈ اٹیمپٹ کا یہ تھا کہ اس کی جو ایکس گرل فرینڈ تھی اسے جو اس نے جو ہے نا اسے کسی اور لڑکے کے ساتھ دیکھا تھا. اینڈ دا پیشنٹ اسٹیٹڈ، اس نے یہ ایکسپلین کیا دیٹ the patient saw him his ex girlfriend with her boyfriend, and they were somewhere in a bar and enjoying their drink. ٹھیک ہے. اینڈ اس کے علاوہ یہ جو ہے نا کافی زیادہ وہ جیلسی اور جلن فیل کر رہا تھا، جس کی وجہ سے ہی اسٹارٹ ایکسپیرینسنگ ایکسٹریم قسم کی جو جیلسی ہوتی ہے، ریج مطلب جو ایکسٹریم قسم کے غصہ ہوتا ہے. اینڈ ہی گاٹ اپ فرام دا ٹیبل، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کیا ہوا، یہ ٹیبل سے جا کے اٹھ پڑا اینڈ ریسٹورینٹ سے چلا گیا. He began to think about how he could pay her back. راستے میں جو ہے نا یہ یہی سوچ رہا تھا کہ کیسے یہ اپنے اس گرل فرینڈ کے ساتھ جا کے ریونین کرے، اور کیسے جو
مس انڈرسٹینڈنگ ان کے درمیان پیدا ہوئی تھی جس کی وجہ سے اس کی گرل فرینڈ ہرٹ ہوئی تھی، وہ جا کے یہ دوبارہ اسے پے بیک کرے. ٹھیک ہے. مسٹر بیرمن ہیڈ felt frequently depressed for brief periods during the previous several years. جو فلپ بیرمن تھا وہ several time جو ہے ڈپریشن کے ایپیسوڈ سے جا چکا تھا, but that were brief episodes in the last several years. He was especially critical of himself for his limited social life, his inability to have managed to have sexual intercourse with a woman even once in his life. ٹھیک ہے. ایون اب یہاں پہ جو پرابلم اسے آ رہی ہے, ایک تو اسے اس کی جو ہے نا لمیٹڈ سوشل لائف تھی, اور جو سیکشول ایکٹیویٹی تھی اس کے ساتھ دوسرے لائک اس کی گرل فرینڈس کے ساتھ, تو وہ بھی کافی زیادہ لمیٹڈ تھی. لائک ڈیورنگ ریلیشن شپ بھی اس نے صرف ونس ان لائف جو ہے سیکشول انٹرکورس میں انوالو ہوا تھا ود ہز girlfriend. As he related this to the therapist, he lifted his eyes from the floor and with a sarcastic smirk said, I am a 25-year-old virgin. Go ahead. You can laugh now. یہ اپنے تھراپسٹ کو کہہ رہا ہے کہ کس چیز کے بیس پہ, دیٹ اس کی جو وہ سیکشل انوالومنٹ تھی ڈیورنگ ریلیشن شپ وہ اتنی نہیں تھی. تو یہ سرکیسٹک اسمائل کے ساتھ اپنے تھراپسٹ کو جا کے دیکھتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ میں ایک 25 سال کا ورجن لڑکا ہوں, اگر تم نے میرے اوپر ہنسنا ہے تو یو کین لاف ناؤ. ٹھیک ہے. یہ سرکیسٹکلی اپنے تھراپسٹ کو کہہ رہا ہے. He has had several girlfriends to date whom he described as very attractive, but who he said had lost interest in him. ٹھیک ہے. اب اس نے یہ ڈسکرائب کیا کہ اس کی کافی زیادہ گرل فرینڈس تھی. ٹھیک ہے. بہت زیادہ اٹریکٹیو تھی, بٹ ود ٹائم ٹو ٹائم اس کی جو گرل فرینڈس تھی دے اسٹارٹ لاسنگ انٹرسٹ ان ہم. ٹھیک ہے. On further questioning, however, it became apparent that Mr. Berman soon became very critical of them and demanded that they always meet his every need, often to their own detriment. The woman then found the relationship very unrewarding and would soon find somewhere else. ٹھیک ہے. اس کی ریزن یہ تھی کہ ایک تو ڈیورنگ ریلیشن شپ جو ان کی سیکشل نیڈس تھی وہ پوری نہیں ہو رہے تھے, ایک یہ تھا کہ یہ ان امپلائڈ تھا جس کی وجہ سے جو ان کی گرل فرینڈس کی ڈیمانڈس تھے جو نیڈس تھی وہ پوری نہیں ہوتے تھے, جس کی وجہ سے اس کی جو گرل فرینڈس ایکس گرل فرینڈس جتنی بھی تھے تو دے اسٹارٹ لوزنگ انٹرسٹ ان ہیم, اور اس کی وجہ سے دے لائک اسٹارٹ فائنڈنگ سم ون ایلس فار ریلیشن شپ. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے, ڈیورنگ دا پاسٹ 2 years مسٹر بیرمن ہیڈ سین 3 psychiatrists briefly. ٹھیک ہے. اب پچھلے 2 سال میں جو ہے نا بیرمن نے جو ہے نا 3 psychiatrists کو کنسلٹ کیا تھا. One of whom had given him a drug, جس میں ایک psychiatrist نے اسے ڈرگ دیا تھا, the name of which he couldn't remember, جس کا نیم اسے یاد نہیں تھا, but that had precipitated some sort of unusual reaction for which he had to stay in a hospital overnight. ٹھیک ہے. لیکن ان ڈرگس کی وجہ سے جو ہے نا اس کے باڈی میں اس کے مائنڈ پہ کچھ unusual reactions ہوئی تھی جس کی وجہ سے اسے ہاسپٹل میں پوری رات رکنا پڑنا. Concerning his hospitalization, the patient said that it was a dump that the staff refused to listen to what he had to say or to respond to his needs, and that they in fact treated all the patients sadistically. ٹھیک ہے. اچھا, اس نے جو ہے نا اب ہاسپٹل ڈیورنگ ہز ہاسپٹلائزیشن اور نائٹ دیئر اس نے ہاسپٹل اسٹاف کو جو ہے نا وہ کیا کرٹیسائز کیا کہ جو چیز بھی میں کہہ رہا تھا یا اس کی جو نیڈس تھی تو ہاسپٹل اسٹاف جو تھے وہ ریفیوز کرتے تھے کہ وہ ایون میری بات کو سنے یا میری ان نیڈس کو جا کے پورا کرے. اینڈ ان فیکٹ بیرمن کو لگتا تھا کہ میری طرح یہ اور سارے پیشنٹس کو بھی جو ہے نا اسی طرح ٹریٹ کرتے ہوں گے. The referring doctor corroborated that Mr. Berman was a difficult patient who demanded that he be treated as special and yet was hostile to most staff members throughout his stay. ٹھیک ہے. اب جو ڈاکٹر تھا اس نے کیا ایلیبریٹ کیا, ڈسکرائب کیا that Mr. Berman جو تھا وہ ایک ڈیفیکلٹ پیشنٹ تھا جو کہ ڈیمانڈڈ ٹائپ تھا, اور وہ یہ ڈیمانڈ کرتا تھا کہ اسے ایز اے اسپیشل کیس ٹریٹ کیا جائے, اینڈ اس کے باوجود وہ کیا تھا, وہ ہاسٹائل تھا, بہت زیادہ غصہ تھا ٹو most staff members during
his stay. ٹھیک ہے. After one angry exchange with an aide, he left the hospital without permission and subsequently signed out against medical advice. ٹھیک ہے. ایک ٹائم پہ یہ ہوا تھا کہ اس نے جو ہے ایک اگریسو وربل ایکسچینج ہوئی تھی اس کا ایک سٹاف کے ساتھ، جس کے بعد اس نے اس ہاسپٹل کو وداؤٹ پرمیشن جا کے چھوڑ دیا تھا، اینڈ سبسیکوینٹلی اس نے جو ہے نا سائن آؤٹ کیا تھا اگینسٹ میڈیکل ایڈوائس. ٹھیک ہے. اچھا، مسٹر برمن جو تھا وہ از ون آف دا ٹو چلڈرن آف اے مڈل کلاس فیملی. ٹھیک ہے. یہ ایک دو بھائی تھے، ایک برمن تھا، ایک دوسرا تھا جو کہ مڈل کلاس فیملی سے بلانگ کرتے تھے. اس کے فادر جو تھا وہ 55 ایئر اولڈ تھا اینڈ ہی واز امپلائڈ ان اے مینیجر پوزیشن فار این انشورنس کمپنی. اور اس کا فادر جو تھا 55 ایئرس کے اولڈ کے ساتھ ساتھ امپلائڈ تھا ایک انشورنس کمپنی میں، ایز اے مینیجر کام کرتا تھا. He perceived as his father as weak and ineffectual. وہ اپنے فادر کو جو ہے نا کافی ویک اور ineffectual سمجھتا تھا. ineffectual مطلب ineffectual مطلب جو بندہ ہارڈ ورکنگ ٹائپ نہیں ہوتا، یا جس بندے کی کوئی روب داب وغیرہ نہیں ہوتے. کیوں؟ completely dominated by the patient's overbearing and cruel mother. جس پہ جو ہے اس لیے فادر کو جو ہے نا ویک اینڈ ineffectual سمجھتا تھا کیونکہ اس کی جو امی تھی وہ اپنی مدر کو کافی کروڈ اینڈ اوور بیئرنگ، مطلب جو چیزوں کو کنٹرول والا بندہ ہو وہ سمجھتا تھا، اور یہ سمجھتا تھا کہ میرا فادر جو ہے میرے مدر کے کنٹرول میں ہے، جو میری مدر کہتی ہے وہی میرا فادر کرتا ہے. ٹھیک ہے. He stated that he hates his mother with a passion I can barely control. ٹھیک ہے. مسٹر فلپ بیرمن یہ کہتا تھا کہ وہ اپنے ماں کو جو ہے اس حد تک نفرت کرتا ہے کہ وہ اسے مشکل سے جا کے جو ہے برداشت کر رہا ہے. ٹھیک ہے. He claims that his mother used to call him like pervert when he was growing up and that in an argument she once kicked me in the balls. ٹھیک ہے. وہ یہ سمجھتا تھا، اس نے یہ کلیم کیا تھا کہ اس کی مدر جو تھی وہ اسے جو ہے نا پرورٹ کے نیم سے کال کرتی تھی. پرورٹ وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ لڑکیوں کے پیچھے جو ہے نا سیکشل نیڈز کے لیے باغ دوڑتے ہیں. ٹھیک ہے. اینڈ ونس اس نے کہا کہ ڈیورنگ ڈسکرپشن دیٹ ایک مرتبہ اس کی ماں نے اس کی جینیٹل ایریا پہ اسے کک کیا ہوا تھا. ٹھیک ہے. جس کی وجہ سے جو ہے نا اس کافی نیگیٹو ایموشنس، نیگیٹو جو پرسیپشن ہے اس کی اپنی مدر کے ریلیٹڈ جا کے بنی تھی. ٹوگیدر ہی سیز ہز پیرنٹس ایز رچ، powerful and selfish, and in turn thinks that they see him as lazy, irresponsible and a behavioral problem. ٹھیک ہے. اچھا، یہ جو ہے اپنے دونوں پیرنٹس کو جو ہے نا ٹوگیدر ایز اے ریچ کنسیڈر کرتا ہے، پاورفل اینڈ سیلفش، اور ان ٹرن اس کے رسپونڈ میں وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کے پیرنٹس اسے جو ہے بیرمن کو، فلپ بیرمن کو ایک لیزی پرسن، ایک لیزی انسان سمجھتا ہے، irresponsible and a person with behavioral problem. When his parents called a therapist to discuss their son's treatment, they stated that his problem began with the birth of his younger brother. ٹھیک ہے. جب اس کے پیرنٹس نے تھراپسٹ کو کہا کہ اس کے جو بیٹے کی جو ٹریٹمنٹ ہے یا پرابلم ہے اسے جا کے ایکسپلین کرے انہیں، تو تھراپسٹ نے یہ کہا کہ اس کی جو پرابلم ہے وہ بیسیکلی اس کے ینگر بردر کے ساتھ ہی جا کے وہ ہوئی ہے، اسٹارٹ ہوئی تھی. جس ینگر بردر کا نیم ایرنلڈ تھا. ٹھیک ہے. اور اس ٹائم پہ جو فلپ کی جو ایج تھی وہ 10 سال تھی. آفٹر ایرنلڈز برتھ فلپ اپیرنٹلی بیکم ڈس ایگریبل، مطلب جو بات نہیں مانتا، ڈس ایگریبل چائلڈ بن گیا تھا، who curses a lot and was difficult to discipline. ٹھیک ہے. ڈسپلن وائز اینڈ جو شرارتیں وغیرہ کرنا، ٹھیک ہے، یہ بہت زیادہ اس میں انکریز ہو گئی تھی. Philip recalls this period only vaguely. ٹھیک ہے. اتنا لائک clearly اسے یاد نہیں تھا. He reported that his mother once was hospitalized for depression, but that now she doesn't believe in psychiatry. ٹھیک ہے. تو یہ ساری باتیں جو ہے نا آپ لوگوں نے مائنڈ میں رکھنی ہوگی اس کیس کی، کیونکہ انہی ہسٹری کی بیس پہ جو ہے نا ہم جا کے آگے
ڈفرینٹ اسکول آف تھاٹس کو ڈسکس کریں گے. ٹھیک ہے, مطلب ماڈلز آف ایب نارملٹی جو ہے وہ جا کے ڈسکس کریں گے. مسٹر بیرمن had graduated from college with average grade. Since graduating, he had worked at 3 different publishing houses, but at none of them for more than 1 year. ٹھیک ہے, گریجویشن کے بعد اس نے کام سٹارٹ کیا تھا 3 ڈفرینٹ پبلیکیشن ہاؤسز میں, بٹ کسی بھی پبلیکیشن ہاؤس میں اس نے جو ہے نا سال سے زیادہ کام نہیں کیا تھا. ٹھیک ہے, سال سے پہلے جو ہے نا وہ اس جگہ کو جا کے چھوڑ دیتا تھا. He always found some justification for quitting. ہمیشہ جب وہ اس جگہ کو چھوڑنے کی نیت رکھتا تھا تو کوئی نہ کوئی ایکسکیوز جا کے بنا لیتا تھا. He usually sat around his house doing very little for 2 or 3 months after quitting a job. ٹھیک ہے, after his parents, until his parents, یہ آگے جا کے جو ہے نا اور وہ ہے وہ وہاں پہ پڑھیں گے. until جاب چھوڑنے کے بعد جو ہے 2-3 مہینے جو ہے نا گھر کے آس پاس بیٹھا رہتا تھا اسی طرح فضول میں, جب تک اس کے پیرنٹس اسے فورس نہیں کرتے تھے کہ وہ اپنے لیے ایک نئی جاب جا کے ڈھونڈے. He described innumerable interactions in his life with teachers, friends and employees in which he felt offended or unfairly treated. وہ یہ سمجھتا تھا کہ ایسی کوئی لائف میں نے میری انٹریکشن ہی نہیں ہوئی اپنے ٹیچر, فرینڈز اینڈ امپلائرس کے ساتھ جس میں جو ہے نا وہ افینڈ نہ ہوا ہو یا اس میں جو ہے نا اسے انفیئرلی ٹریٹڈ گیا ہو. ٹھیک ہے, لائک ملٹیپل ٹائم اس کے ساتھ یہ کام ہوا تھا. اینڈ frequent arguments that left him feeling bitter, اور اسی کی وجہ سے جو ہے نا he start feeling bitter towards other people. اینڈ he spent most of his time alone, اور اس کی وجہ سے یہ کیا کرتا ہے, یہ زیادہ تر ٹائم جو ہے اپنے ساتھ اکیلے گزارتا ہے. ٹھیک ہے, ظاہر بات ہے جب اکیلے ہو انسان تو اس کے ساتھ بورنگ اسٹیٹ بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے, he was unable to commit himself to any person. He had no strong conviction. He felt no allegiance to any group. ٹھیک ہے, انہی چیزوں کی وجہ سے جو کہ میں نے آپ کو اوپر بتائی ہے, that he felt offended during interactions with others and he felt that people treating me unfairly. تو اس کی وجہ سے جو ہے نا یہ بالکل سائڈ پہ رہتا تھا. The patient appeared as a very thin, بہت زیادہ like نارمل سی جو تین لوگ ہوتے ہیں, and bearded young man with pale skin who maintained little eye contact with the therapist and who had an air of angry bitterness about him. ٹھیک ہے, although یہ اب therapist explain کر رہا ہے. ٹھیک ہے, کہ پیشنٹ کس حالت میں تھا, اس کی فزیکل نیچر کیسی تھی, اس کے بارے میں جو ہے نا وہ بیسیکلی ڈسکس کر رہا ہے. although he complained of depression, he denied other symptoms of the depressive syndrome. He seemed preoccupied with his rage at his parents. وہ still during therapy sessions بھی جو ہے نا وہ ایسا لگ رہا تھا کہ وہ سوچ میں ہے, پری اوکوپائڈ ہے کس چیز کے ریلیٹڈ, اس کا جو غصہ ہے related to his parents, and seemed particularly invested in convincing a decapable image of himself. ٹھیک ہے, اور اسٹل وہی جو ہے اپنے آپ کو جو ہے نا ایک بٹر نیگیٹو وے میں اپنے آپ کو انٹرپریٹ کرنا اس میں جا کے انوالو ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ایک کیس تھا. ہوپ فلی آپ لوگوں کو تھوڑا سا اندازہ ہو گیا ہوگا کہ اس کیس اسٹڈی میں بیسیکلی ہوا کیا ہے. اب اس کے بیس پہ جو ہے نا ہم جا کے آگے ڈفرینٹ ماڈلس ڈسکس کریں گے. تو اس کے ساتھ ہم یہاں پہ بایولوجیکل ماڈل ڈسکس کریں گے, پھر آگے سائیکو انالیٹیکل وغیرہ ڈسکس کریں گے. ٹھیک ہے, اچھا Behrman is clearly a troubled person, but how did he come to be that way? How do we explain and correct his many problems? Indeed, اگر ہم فلپ بیرمن کے کیس کو دیکھیں یا اس کے سمپٹمس کو دیکھیں تو وہ ایک ٹربل پرسن تھا. بٹ اب پوائنٹ یہ ہے کہ یہ ایسا بنا کیسے, ہم اس کے پرابلم کو ایکسپلین کیسے کر سکتے ہیں اور اسے کریکٹ کیسے کر سکتے ہیں. To answer these questions, we must first look at the wide range of complaints we are trying to understand. ان questions کو آنسر کرنے کے لیے فرسٹ آف آل ہمیں کس چیز کو دیکھنا ہوگا, wide range of complaints کو, جو کہ فلپ بیرمن کی طرف سے آ رہی ہے
اس کے پیرنٹس جا کے تھراپسٹ کو بتا رہے ہیں، ہمیں اسے جا کے انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے. فار ایگزامپل فلپ بیرمنس کی جو ڈپریشن اسٹیٹ تھا، اس کا جو اینگر تھا، اس کا جو سوشل فیلئر یا سوشل آئسولیشن تھا، اس کا جو ان امپلائمنٹ تھا، بار بار نوکری کو چھوڑنا، اس کی جو ڈسٹرسٹ تھی دوسرے لوگوں پہ، مطلب دوسرے لوگوں پہ ٹرسٹ نہ کرنا، جو اس کی فیملی کے ساتھ پرابلم جا رہی تھی. تو فرسٹ آف آل ہمیں ان بیسک جو وائڈ رینج آف کمپلینٹس ہے اسے بیسیکلی ہمیں سمجھنا ہوگا. Then we must sort through all kind of potential causes, internal, external, biological, interpersonal, past and present. جب ہم اسے سمجھنے کی کوشش کریں تو پھر ہم جا کے جو ہے نا پوٹینشیل کاسز کی طرف جا سکتے ہیں. دیٹ اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے، وہ انٹرنل اینڈ ایکسٹرنل بھی ہو سکتی ہے، بایولوجیکل انٹرپرسنل بھی ہو سکتے ہیں، اینڈ پاسٹ اینڈ پریزنٹ بھی ہو سکتے ہیں. سائنس میں جب ہم جو پرسپیکٹیو ہم یوز کرتے ہیں ایک ایونٹس کو ایکسپلین کرنے کے لیے، اسے ہم ماڈلس کہتے ہیں یا پیراڈائمس کہتے ہیں. ٹھیک ہے. ایچ ماڈل spells out the scientist's basic assumptions, give order to the field under study and set guidelines for its investigation. ٹھیک ہے. ڈفرنٹ ماڈلز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. ہر ماڈل کا جو ہے نا ایک اپنا سائنٹیفک ایگزمپشنز ہوتے ہیں، آبزرویشنز ہوتی ہیں، ہائپوتھیسز ہوتی ہے، اور ہر ماڈل جو ہے وہ کیا کرتا ہے، وہ آرڈر دیتا ہے اس فیلڈ کو جسے ہم جس کے انڈر ہم وہ ٹاپک اسٹڈی کر رہے ہوتے ہیں. اور ہر ماڈل کی جو ہے نا ایک خاص قسم کی گائیڈ لائنس ہوتی ہے جو کہ ڈیورنگ انویسٹیگیشن ہم فالو کر رہے ہوتے ہیں. اچھا، اٹ انفلوئنسز what the investigator observe as well as the questions they ask. ٹھیک ہے. اچھا، ہر ماڈل ڈفرینٹ ماڈلز ہوتے ہیں. ہر ماڈل جو ہے وہ انفلوئنس کر رہا ہوتا ہے کہ انویسٹیگیٹرز کیا آبزرو کرنے کی کوشش کر رہا ہے، ایز ویل ایز دا کویسچن جو ان کے مائنڈ میں جو کویسچن ہے یا جو چیز انہوں نے کویسچن کی ہے اس کے بارے میں. ٹھیک ہے. دا انفارمیشن بیسک جو انفارمیشن وہ جانے کی کوشش کر رہے ہیں، اینڈ کیسے یہ اس انویسٹیگیٹر پھر اس انفارمیشن کو انٹرپریٹ کرے گا. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا ایک ماڈل کی وجہ سے انفلوئنس ہو سکتی ہیں. ٹو انڈرسٹینڈ ہاؤ اے کلینیشین ایکسپلینز اور ٹریٹ اے اسپیسیفک سیٹ آف سمپٹمس. اگر ہم انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں کہ کیسے ایک کلینیشین ایکسپلین کرتا ہے یا ٹریٹ کرتا ہے اسپیسیفک سیٹ آف سمپٹمس کو، سچ ایز اگر ہم فلپ بیرمنس کو دیکھیں تو وی مسٹ نو ہز اور ہر پریفرڈ ماڈل آف اب نارمل فنکشننگ. تو اس کے لیے ہمیں ضروری ہے کہ ہمیں مسٹ پتا ہو اس کی پریفرڈ ماڈل آف اب نارمل فنکشننگ، ویدر وہ اس کی جو پرابلم ہے وہ بایولوجیکل اس سے آ رہی ہے یا سائیکو انالیٹک اس سے اچھی طریقے سے ہو رہی ہے، یا بیہیورل سے یا گیسٹال سے یا ہیومنسٹک سے. ٹھیک ہے. اس میں بیسیکلی اب ہم سٹارٹ کریں گے بایولوجیکل ماڈل. فلپ بیرمن از اے بایولوجیکل بینگ. His thoughts and feelings are the results of biochemical and bioelectrical process throughout his brain and body. ٹھیک ہے. اب اگر ہم بایولوجیکل ماڈل کے اندر دیکھیں تو اگر ہم فلپ بیرمن کو دیکھیں تو وہ ایک ہیومن بینگ ہے، بایولوجیکل بینگ ہے جس کے اندر وہ سارے پروسیسز ہو رہے ہیں، اور اس کی جو تھاٹس اینڈ فیلنگس ہیں دیٹ از بیکاز آف بایوکیمیکل اینڈ بایو الیکٹریکل پروسیسز. ٹھیک ہے. جو کہ اس کی برین اینڈ باڈی میں تھرو آؤٹ چل رہی ہوتی ہے. Proponents of the biological model believe that a full understanding of Philip's thoughts, emotions, and behavior must therefore include an understanding of their biological basis. جو proponents ہیں biological model کے، وہ یہ believe کرتے ہیں کہ فلپ بیرمنس کے thoughts, emotions, and behavior کو fully understand کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا، ہم must include کریں کس چیز کو، انڈرسٹینڈنگ آف بایولوجیکل بیسس. مطلب پہلے ہمیں بایولوجیکل بیسس، اس کی بایولوجیکل بیسس کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کرنی ہوگی، پھر اس کے بعد ہمیں جو انڈرسٹینڈنگ آف فلپس تھاٹس، ایموشن اینڈ بیہیویئر ہے وہ جا کے کلیریفائی ہو جائے گی. دے بلیو دیٹ موسٹ افیکٹو ٹریٹمنٹ فار فلپس پرابلم ول بی بایولوجیکل ونس. ٹھیک ہے. اب بایولوجیکل ہر ماڈل جو ہے وہ اپنے لیے پریفریبل ہے، تو بایولوجیکل ماڈل جو ہے وہ یہی کہے گا کہ جو افیکٹو ٹریٹمنٹ فلپ بیرمنس کے لیے ہے وہ بایولوجیکل ٹریٹمنٹ ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اب یہاں پہ آتے ہیں دیٹ بایولوجیکل جو تھیورسٹ ہے وہ اب نارمل بیہیویئر کو کیسے ایکسپلین کرتے ہیں. Adopting a medical perspective, biological theorists view abnormal behavior as an illness brought about by
functioning parts of the organism. ٹھیک ہے, جو biological theorists ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو abnormal behavior یا abnormal thoughts ہے وہ ایک illness ہے جو کہ انسان میں کس وجہ سے آتی ہے, malfunction parts of the body. malfunction کہتے ہیں abnormal function of the organism یا abnormal function of the brain parts یا abnormal function of the hormones یا endocrine glands. ٹھیک ہے, malfunctioning mean abnormal function. Typically they point to problems in brain anatomy or brain chemistry as the cause of such behavior. ٹھیک ہے, اگر ہم more specifically دیکھیں تو انہوں نے point out کیا ہے that جو problems abnormal problems آ رہے ہیں وہ basically کس وجہ سے آ رہی ہے, جب برین اناٹمی مطلب برین سٹرکچرز وغیرہ میں کوئی پرابلم آ جائے یا جو برین کی کیمسٹری ہے, نیورو ٹرانسمیٹرز کی بات ہو رہی ہے, یا وہاں پہ کوئی پرابلم آ جائے تو اس کی وجہ سے جو ہے نا پھر جا کے ایب نارمل بیہیویئر سٹارٹ ہو جاتی ہے. برین اناٹمی, یہاں تک کوئی کوشچن ہے؟ کلیئر ہے, کلیئر ہے دونوں کو؟ اچھا, برین اناٹمی اینڈ ایبنارمل بیہیویئر. اب برین اناٹمی کی وجہ سے ایبنارمل بیہیویئر کیسے ہو سکتی ہے؟ The brain is made up of approximately 100 billion nerve cells. نیورون کی بات ہو رہی ہے, ٹھیک ہے. برین جو ہے ہمارا تقریباً 100 بلین نیورون سے بنا ہوا ہے, اور اس میں thousands of billion نیورون جو ہے وہ ہمارے پاس سپورٹنگ سیلز ہے جسے ہم گلیا کہتے ہیں یا گلیل سیلز بھی کہتے ہیں. گلیا جو ہے وہ گریک ورڈ سے نکلا ہوا ہے جس کی میننگ ہے گلیو. ٹھیک ہے, تو گلیا کا کام یہی ہے کہ وہ سارے نرو نیورونز کو جو ہے نا اکٹھا رکھتی ہیں, ٹھیک ہے, گلیو کی طرح. within the brain large group of neurons form distinct areas or brain regions. ٹھیک ہے, اگر آپ دیکھیں تو بہت سارے لارج گروپ آف نیورون جو ہے ایک ڈسٹنکٹ ایریاز میں جو ہے نا ایک اسٹرکچر بناتے ہیں جسے ہم ڈفرینٹ نیم سے جانتے ہیں, لائک ہپوکیمپس ہو گیا ہے, تیلمس ہو گیا ہے, ہائپوتیلمس ہو گیا ہے, سیریبلم ہو گیا ہے, سیریبرم ہو گیا ہے. تو یہ کیا ہے, ڈفرینٹ لارج گروپ آف نیورون جو ہے ایک ڈسٹنکٹ ایریاز پہ کمبائن ہوئے ہیں اینڈ ایک اسپیسیفک اسٹرکچر کو جا کے ریپرزینٹ کرتے ہیں. اگر ہم ٹورڈز دا ٹاپ آف دا برین دیکھیں, از اے کلسٹر آف ریجن جسے ہم کلیکٹیولی جانتے ہیں سیریبرم کے نیم سے. ٹھیک ہے, اس سیریبرم میں بیسیکلی آپ کے پاس کارٹیکس آتا ہے, کارپس کیلوسم آتا ہے, بیسل گینگلیا آ جاتی ہیں, ہپوکیمپس اینڈ ایمیگڈیلا آ جاتی ہیں. ٹھیک ہے, the neuron in each of these brain regions control important function. جو میں نے آپ کو پارٹس کے بتائے ہیں, تو یہ پارٹس ایکچولی برین کا کوئی بھی پارٹ جو ہے وہ یوز لیس نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو جتنے بھی پارٹس ہیں, ہر برین ریجن کا, ہر برین پارٹ کا جو ہے نا ایک امپورٹنٹ فنکشن ہوتا ہے جو کہ آپ کے ڈفرینٹ باڈی فنکشنز یا بیہیویئر کو کنٹرول کر رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, کارٹیکس جو ہوتا ہے آؤٹر لیئر آف دا برین ہوتا ہے. کارپس کیلوسم کیا کرتا ہے, وہ آپ کے دونوں ہیمسفیئرز, سیریبرل ہیمسفیئرز کو کنیکٹ رکھتا ہے. جو بیسک گینگلیا ہے وہ اپنا امپورٹنٹ رول پلے کر رہا ہوتا ہے ان پلاننگ اینڈ پروڈیوسنگ موومنٹ میں. ٹھیک ہے, جو ہپوکیمپس ہے وہ آپ کے ایموشنز اور میموری میں جو ہے جا کے اپنا رول پلے کر رہا ہوتا ہے, اور جو ایمیگڈیلا ہوتا ہے وہ آپ کی ایموشنل میموری یا ایموشنل ریگولیشن میں جو ہے نا کام کر رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, یہ کچھ ایگزامپل انہوں نے دی ہے سمجھانے کے لیے. ویسے تو ہے کافی زیادہ برین پہ جو ہے نا پورا سیمسٹر اگر سبجیکٹ ہو تو پورا سیمسٹر بھی جو ہے نا صرف برین پہ ہو سکتا ہے. Clinical researchers have discovered connection between certain psychological disorder and problem in specific areas of the brain. ٹھیک ہے, اب clinical researchers نے یہ find out کیا ہے that there are some specific connection between psychological disorders and problem in specific area of the brain. ٹھیک ہے, فار ایگزامپل اگر ہم دیکھیں ہنٹنگٹن ڈیزیز ہے, ہنٹنگٹن ڈیزیز جو ہے ایک ڈس آرڈر ہے جس سے جو ہے نا ہم کریکٹرائز کر سکتے ہیں بائی وائلنٹ ایموشنل آؤٹ برسٹ. وائلنٹ ایموشنل آؤٹ برسٹ مین جو ایکسٹریم ریج یا ایکسٹریم غصہ ہوتا ہے, اس میں میموری لاس ہو سکتی ہے, سوسائڈل تھنکنگ ہو سکتی ہے, اس میں انوالنٹری باڈی موومنٹ ہو سکتے ہیں, اینڈ ایبسرڈ بلیفس ہو سکتے ہیں اس میں. ٹھیک ہے, ایبسرڈ کی میننگ میں تھوڑا سا یہاں پہ دیکھو کہ کیا ہے. اچھا,
ایبسرڈ بلیف میں illogical اسٹرینج قسم کی جو ہے نا ان کی بلیفز بنی ہوئی ہوتی ہیں. The disease has been traced to a loss of cells in the basic ganglia and cortex. ٹھیک ہے, تو اب یہ دیکھیں اسٹرکچر میں پرابلم آ گئی ہے. بیسل گینگلیا اینڈ کارٹیکس ایریا پہ کیا ہوا ہے, لاس آف سیلز ہوئے ہیں, لاس آف نیورون سیلز ہوئے ہیں. مین ان ایریاز میں جو ہے نا جن نیورونز ہے اس کی ڈیتھ ہوئی ہے, جس کی وجہ سے جو ہے نا ہنٹنگٹن ڈیزیز کا جو ہے نا وہ اس کی پاسبلٹی بنی ہے. ٹھیک ہے, تو برین اسٹرکچر کی وجہ سے جو ہے نا ایسی پاسبلٹی بن سکتی ہیں ہمارے لیے کہ ایک بندہ جو ہے وہ جا کے سائیکولوجیکل ڈس آرڈرس کی طرف پرون ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, اچھا میں جو ہے نا نیوز لنک سینڈ کرتا ہوں, کائنڈلی آپ لوگ وہ جوائن کریں. ٹھیک ہے, لیکن جلدی, زیادہ ٹائم نہ لگائیں.